عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ دو بندے آئے، دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے کیا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو دوسرے نے کہا مطبوب، سحر ہوا ہے، مسحور، سحر ہو گیا ہے۔ تو پھر دوسرے نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے پوچھا کس پہ کیا ہے؟ پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی کتنا ڈراؤنا تھا، گویا کہ کیا حنا، مہندی کے رنگ کا پانی، یعنی لالاگی لیے ہوئے پانی تھا وہ۔ تو اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ گھاٹی بنا بنا کے کیا ہے پھونک ماری تھی، جس سے اللہ کے رسول کی قسم تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پورا واقعہ مذکور ہے کتاب الطب کے اندر، بخاری کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے مجھے جواب دے دیا۔ تو اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا ہوا تھا؟ کہا کہ عائشہ کئی دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ کام کیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا، کچھ تنگی سی اپنے جسم کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ تو میں نے رب سے دعا کی اللہ جو کچھ بھی ہے مجھ پر افشاں کر دے، بتا دے مجھے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میرے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دیر تک، پھر تھوڑی دیر رکے، پھر دعا کی دیر تک، پھر اس کے بعد لیٹ گئے، پھر اٹھ کے کہا عائشہ اللہ نے میری بات مان لی، اللہ نے میری بات سن لی اور مجھے جواب دے دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ عائشہ کئی دنوں سے میں اپنے آپ کو ایک تنگ سا محسوس کر رہا ہوں اور کچھ کام نہیں کیا ہوتا ہوں، کر لیا سمجھ لیا ہوتا ہوں، کسی بیوی سے نہ ملا ہوتا ہوں، مل لیا خیال ہوتا ہے۔ پورے کیا ہے عادات کے اندر تبدیلی ہوئی، نبوت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وحی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی آیت نہیں اتری، اتری سمجھ لیے، یا کوئی آیت کیا ہے اتری تھی نہ اتری سمجھ لیے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا۔ حتیٰ کہ اتنا بھی خلل واقع نہیں ہوا تھا کہ صحابہ نے خود بھی محسوس نہیں کیا کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہوا ہے۔ صحابہ سے ملتے جھلتے تھے تو بھی کسی صحابی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہو چکا ہے۔ جو تغیر واقع ہوا وہ صرف اپنی طبیعت میں ہوا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تو پھر میں اب سویا تو اللہ نے اس کی شفا اتار دی۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ دو بندے آئے، دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور دونوں آپس میں گفتگو، یعنی اللہ کے رسول خواب میں دیکھ رہے ہیں، دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا کیا ہوا اس شخص کو؟ ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے کیا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو دوسرے نے کہا مطبوب، سحر ہوا ہے، مسحور، سحر ہو گیا ہے۔ تو پھر دوسرے نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو پوچھنے والے سے جواب ہوا لبید بن عاصم، یہودی خاندان کا ایک یہودی، بنو زریق کا ایک قبیلے کا ایک بڑا بوڑھا بدبخت ترین جادوگر جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے کیا ہے۔ پھر تیسرے نے پوچھا، یعنی وہی پوچھنے والے نے دوسرے نے پوچھا کس پہ کیا ہے؟ مشتاتن، مشتن و مشتاتن، فرمایا کہ کیا ہے کنگھی اور کنگھی کی بالوں میں کیا ہے۔ کس پہ کیا؟ اللہ کے رسول کے بعض بات چرا لیے، ان بالوں میں جس کنگھی سے کرتے تھے یا اس کے کچھ دندانے نکال لیے اور اس میں اس نے کیا، اور کہاں رکھا ہے، کیسے کیا ہے؟ تو پھر وہ فرشتے نے جواب دیا وہ دراصل زروان نامی ایک کنویں کے اندر اللہ کے رسول کے بالوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے جادو کر کے۔ ایک نر نخل یعنی ایک کھجور کے نر مادہ جو ہوتا ہے نا، نر پودا، اس پودے کے اندر چھپا کے وہ اندر گاڑ کے رکھا ہے، وہ جا کے وہاں پر نکالیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہٹ جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ایک جماعت کو لے کے نکلے۔ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت علی کو بھیجا، پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی کتنا ڈراؤنا تھا، گویا کہ کیا حنا، مہندی کے رنگ کا پانی، یعنی لالاگی لیے ہوئے پانی تھا وہ، جو بھی کنویں کا پانی تھا۔ اور وہاں کے درخت جو نخل کے تھے، جو کھجوروں کے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسے نظر آ رہا تھا گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ ایک بھیانک ناک منظر تھا وہاں کا،
جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے اس نے گاڑا تھا، تو وہ پانی نکالا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جیسے خواب میں بتایا گیا تھا ویسے ہی وہ جادو وہاں پڑا ہوا تھا، پودے کے اندر وہ کھجور کے مادہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ اس پر اس نے 11 گھاٹیاں باندھ رکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری۔ یہ دوسری مرتبہ اترنے والی صورت ہے، ایک مکی میں بھی ایک مدنی میں بھی پھر اتری یہی صورت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان معوذات سے اس کو کھولنے لگے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 11 آیتیں، 11 گھاٹیاں کھول دی۔ یہ 11 آیتیں ہیں برابر، اس نے 11 گھاٹیاں ڈال رکھی تھی۔ اسی لیے اس آیت میں آیا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔ اے اللہ اس شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو گھاٹیوں پر پھونک مارنے والیوں کی برائی سے۔ جو جادو کی سب سے اہم کڑی کیا ہے؟ پھونکنا اور گھاٹی باندھنا، عقد، گھاٹیوں پر۔ تو اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ گھاٹی بنا بنا کے کیا ہے پھونک ماری تھی، جس سے اللہ کے رسول کی ایک قسم تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ 11 آیات 11 گھاٹیاں کھول دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے گویا کہ کسی نے جکڑ کے باندھ دیا تھا تو کھول دیا تو کس طرح کیا ہے فرش محسوس ہوگی طبیعت، ویسے مجھے محسوس ہوا۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سزا کیوں نہیں دیتے اس کو بلا کے؟ اتنا بڑا کام کیا آپ کے اوپر، آپ اس کو نشر کیوں نہیں کرتے، لوگوں میں کیوں نہیں بولتے؟ کہا کہ عائشہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ اس کو بات کا بتنگڑ بنائیں، لوگ وہاں باتیں شروع کر دیں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ تو اپنے کیفر کردار کو پہنچنے ہی والا ہے، مرنے ہی والا ہے، اللہ کے پاس پہنچنے ہی والا ہے، تو اس واسطے اس کا بدلہ بھی میں لینا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بات کو یہیں ختم، رفع دفع کرو، چھوڑ دو۔ تو یہ معاملہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، پورا واقعہ، تو آپ کیسے انکار کریں گے؟